وہ برف باری، یہ برف باری۔ آپ اگر ٹھنڈے دماغ اور گرم دل کے ساتھ مری کی 2 برف باریوں کا تجزیہ کریں تو آپ کو پورے ملک کا ایشو سمجھ آ جائے گا۔ 7 اور 8 جنوری کو مری میں پہلی برف باری ہوئی، 23 لوگ دنیا سے گزر گئے، اور 21 جنوری کی رات دوسری برف باری شروع ہوئی، اور اس میں کوئی سڑک بند تھی، کسی سیاح کو کوئی مسئلہ پیش آیا، اور نہ ہی ملک کے قدیم ترین سیاحتی مقام پر کسی قسم کی ایمرجنسی پیدا ہوئی۔ شہر میں سب کچھ معمول پر تھا۔ سوال یہ ہے، آخر 7 اور 8 جنوری کی برف باری اور 21، 22 اور 23 جنوری کی سنو فالنگ میں کیا فرق تھا؟ دونوں ایک جیسی تھیں، بس ان میں ڈنڈے کا فرق تھا۔ 7 اور 8 جنوری کی برف باری میں 4 لاکھ سیاح اور 1,64,000 گاڑیاں صرف ٹریفک پولیس کے آسرے پر تھیں۔ پنجاب ہائی وے جس نے سڑکیں صاف کرنی تھیں اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جس نے گرے ہوئے درخت اٹھانے تھے، یہ دونوں غائب تھے۔ ہائی وے کی SDO ایک خاتون تھی، وہ برف باری میں خود باہر نہیں نکل سکی تھی۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی برف باری بھی تھی، لہٰذا انہوں نے گاڑیوں کی مینٹیننس، پیٹرول اور عملے کا بندوبست نہیں کیا۔ چنانچہ برف باری کی رات پورا محکمہ غائب تھا اور سڑک پر صرف اور صرف برف تھی۔ لیکن دوسری برف باری سے پہلے چیف سیکرٹری کامران علی افضل، کمشنر راولپنڈی نور الامین مینگل اور DC طاہر فاروق بھی مری میں تھے، اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس بھی۔ AC مری کے دفتر میں کنٹرول روم بن گیا، اور اس میں پاک فوج، ملٹری پولیس، 12 ڈویژن پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، محکمہ صحت، پنجاب ہائی وے، بجلی، فارسٹ اور راولپنڈی کی سول انتظامیہ، گویا تمام متعلقہ اداروں کے نمائندے موجود تھے۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے آپریشنل تھا، 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں کام ہوتا رہا۔ کنٹرول روم وائرلیس، ٹیلی فون، موبائل فون اور سوشل میڈیا سمیت کمیونیکیشن کے تمام ذرائع سے منسلک تھا۔ کسی طرف سے اطلاع آتی تھی اور پورا محکمہ دوڑ پڑتا تھا۔ درخت گرتے بعد میں تھے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کٹرز لے کر وہاں پہلے پہنچ جاتا تھا۔ سنو فال آفیشل گروپ کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بن گیا، جس میں JOC مری، اسٹیشن کمانڈر مری، کمشنر، DC، AC، RPO اور CPO سے لے کر ٹریفک وارڈنز تک سب شامل تھے۔ لہذا مری سے وابستہ تمام افسر مری کی پل پل صورتحال سے واقف تھے، اور یہ جانی مانی حقیقت ہے، ماتحتوں کو جب یہ علم ہو کہ ان کے افسر پکچر میں ہیں تو یہ کسی قیمت پر کوتاہی نہیں کرتے۔ لہذا جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن مری میں پتا بھی ہلا تو پوری انتظامیہ جرابوں ہی میں دوڑ پڑی۔ سڑک پر کسی بھی مقام پر گاڑی کھڑی ہو جاتی تھی تو ہائی وے کی مشین نمک لے کر وہاں پہنچ جاتی تھی، اور ٹریفک پولیس کمبل اور چائے۔ دوسرا، حکومت نے پہلی بار مری میں وہ افسر تعینات کیے جو ماضی میں مری میں کام کر چکے تھے۔ ہائی وے میں دلشاد صاحب کو XEN لگا دیا گیا۔ یہ بڑا عرصہ مری میں تعینات رہے ہیں۔ 3 برس قبل انہوں نے گلیات میں ریسکیو آپریشن کیا تھا اور درجنوں لوگوں کی جان بچائی تھی۔ کامران رشید مری میں 3 سال ایمرجنسی آفیسر رہے ہیں۔ یہ اب دوبارہ راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر بنا کر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ برف میں ریسکیو کے ایکسپرٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر طاہر فاروق کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی لگا دیا گیا۔ یہ میاں شہباز شریف کے دور میں مری میں AC رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 3 سنو سیزنز مینج کیے تھے۔ یہ لوگ تجربہ کار ہیں، یہ مری اور برف دونوں کو سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے حالات کنٹرول کر لیے۔ اور آخری اچھی بات، پولیس کا FM 88.6
سیاحوں کو مسلسل مری کے موسم کے بارے میں مطلع کرتا رہا، لہذا مری اور سیاح دونوں محفوظ رہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم 2 ہفتوں میں سنو پالیسی بھی بنا لیتے ہیں اور اس پر 100% عمل بھی کرا لیتے ہیں۔ یہ ہماری مینجمنٹ قوت ہے، لیکن ہم میں اس قوت کے ساتھ ساتھ 3 خوفناک برائیاں بھی ہیں۔ ہم ربڑ جیسے لوگ ہیں، ہمیں جب کھینچا جاتا ہے تو ہم کھنچ جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے ہم ٹھک کر کے دوبارہ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں۔ مری کا سانحہ کیونکہ نیا ہے، چنانچہ چیف سیکرٹری اور JOC مری سمیت پوری سول اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مری بیٹھ گئی، لہذا برف باری کا یہ سپیل سکون سے گزر گیا۔ لیکن کیا اگلے سال بھی یہی بندوبست ہوگا؟ ہرگز نہیں، ربڑ واپس جا چکا ہوگا۔ دوسری برائی، ہم SOPs بنا لیتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک ان پر عمل نہیں کر پاتے۔ ہم نے مری کے لیے کنٹرول روم اور سنو فال گروپ بنا لیا، لیکن کیا یہ دونوں اگلے سال تک قائم رہیں گے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، نہیں، اگلے سال دوبارہ یہی صورتحال ہوگی۔ اور تیسری برائی، ہم سسٹم کی بجائے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھے افسر آ جائیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈھیلے افسر آ جائیں تو پورا سسٹم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ مری اگلے سال ایک بار پھر نا تجربہ کار افسروں کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ کنڈی لگا کر سو جائیں گے اور لوگ برف میں دہائیاں دے رہے ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل ایک نیک اور سمجھدار انسان ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، لہذا میری ان سے درخواست ہے یہ مہربانی فرما کر کم از کم مری کا مسئلہ ضرور حل کر جائیں، شاید یہ نیکی ان کے کام آ جائے اور یہ دنیا اور آخرت میں سرفراز ہو جائیں۔ میں مری کا آدھا شہری بھی ہوں اور 87 ملک بھی گھوم چکا ہوں، چنانچہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر حکومت کو کچھ تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ حکومت اگر ان پر عمل کر لے گی تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ کامران افضل صاحب، آپ مہربانی فرما کر مری اور اس کے گرد و نواح میں ہر قسم کی تعمیر پر پابندی لگا دیں، تعمیرات کے SOPs بنوائیں اور پھر کنسٹرکشن کی اجازت دیں، اور اس میں بھی کنکریٹ 20% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمام عمارتیں سافٹ اور لائٹ ویٹ سٹرکچر پر بننی چاہیے۔ مری کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں، لہٰذا یہ کسی بھی وقت ملک کا سب سے بڑا انسانی المیہ بن جائے گا۔ دوسری درخواست، حکومت برف باری سے قبل ٹول ٹیکس میں 3-4 گنا اضافہ کر دے اور یہ رقم سیاحوں کے لیے سہولیات اور مشینری کی اپ گریڈیشن پر خرچ کرے۔ آپ راستے میں اعلیٰ معیار کے واش رومز، ویو پوائنٹس اور پارکنگ بنائیں تاکہ لوگ سفر کو انجوائے کر سکیں۔ مری ایکسپریس وے کے آخر میں 2-3 پارکنگ پلازا بنا دیں، لوگ گاڑیاں وہاں کھڑی کریں اور اس کے بعد پیدل سفر کریں۔ حکومت سیاحوں کے لیے پارکنگ پلازا سے مال روڈ تک الیکٹرک کار چلا دے اور اس کا باقاعدہ ٹکٹ وصول کیا جائے تاکہ یہ سروس چلتی رہے۔ 3، مری میں برف باری کے دوران گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دیں۔ سیاح برف باری سے 1 یا 2 دن پہلے مری آ جائیں، گاڑی مناسب جگہ کھڑی کریں، ہوٹل میں قیام کریں اور سنو فال کے دن برف کو انجوائے کریں۔ اس سے سڑکوں کی بندش اور ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ برف باری کے بعد ہائی وے ڈپارٹمنٹ سڑکیں صاف کرے اور اس کے بعد ٹریفک کی اجازت دی جائے۔ اس بندوبست سے زیادہ لوگ بھی موسم کو انجوائے کر سکیں گے، سڑکوں پر رش بھی نہیں ہوگا اور ٹریفک بندش بھی نہیں ہوگی۔ 4، مری ویدر کے نام سے FM ریڈیو بھی بنوا دیں اور جو بھی گاڑی ٹول پلازا کراس کرے وہ پابند ہو، اس میں سارا راستہ یہ FM آن رہے گا، اور جو گاڑی پابندی نہ کرے اسے جرمانہ کیا جائے۔ 5، حکومت مری کے ہوٹلز اور ریستورانوں کی گریڈنگ کرے
ان کے کرائے اور نرخ طے کرے اور مالکان سے ان کی پابندی کرائے۔ جو خلاف ورزی کرے اس کا ہوٹل اور ریسٹوران سیل کر دیا جائے۔ 6. پوری دنیا میں برفیلے علاقوں میں ونٹر ٹائر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ سہولت سرے سے موجود ہی نہیں۔ حکومت قانون سازی کر کے یہ لازمی کر دے یا پھر وسیع پیمانے پر چین کی مارکیٹ بنوا دے۔ ٹائروں کے لیے اب پلاسٹک کی چینز بھی آتی ہیں۔ لوگ کرائے پر چینز حاصل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں۔ 7. حکومت مری میں پھنسی ہوئی گاڑیاں نکالنے کے لیے بھی سروس شروع کرا دے۔ یہ سروس آن پیمنٹ ہونی چاہیے اور کوئی شخص ٹول فری نمبر پر رابطہ کر کے یہ سہولت حاصل کر سکے۔ اور آخری مشورہ، ہماری حکومت کیپیسٹی کے بحران کا شکار ہے، لہٰذا آپ پرائیویٹ کمپنیوں کی مدد لیں۔ آپ پارکنگ لاٹ سے لے کر گاڑیاں نکالنے تک کے سارے کام پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ آپ یقین کریں آپ کے تبادلے کی دیر ہے اور مری ایک بار پھر موت کا بازار بن جائے گا۔ چنانچہ آپ کم از کم ایک شہر کو ضرور ٹھیک کر جائیں۔ مجھے یقین ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر دوسرے شہر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ تیسری برف باری میں نیا مری پرانے مری سے بدتر ثابت ہوگا۔